الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، سورہ حجرات کی آپ حضرات کے سامنے ابھی 2 آیت کریمہ تلاوت کی گئی. ان آیات میں سے پہلی آیت کریمہ جو ہے اس کے شان نزول کے بارے میں محدثین نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول اور صحابی رسول عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کچھ رک جھک ہو گئی، اور اس رک جھک ہونے کی وجہ سے یہ اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور آپ سے کہا گیا کہ آپ عبداللہ کے پاس تشریف لے جائیں، یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس، اور معاملے کو نمٹا دیں. آپ کو اطلاع بھی اس بات ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہو کر عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس تشریف لے گئے. جس جگہ پر عبداللہ موجود تھا وہ زمین ایسی زمین تھی کہ وہاں جب گدھا چلتا ہے تو اس کی وجہ سے دھول اڑا کرتی تھی. تو جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے پاس پہنچے تو گدھے کے چلنے کی وجہ سے کچھ دھول اڑی، جس کے نتیجے میں عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ کے گدھے میں سے بدبو آ رہی ہے، لہذا دور رکھیے. یہ واقعے کا خلاصہ بیان فرما رہا ہوں. دور رکھیے، آپ کے گدھے میں سے بدبو آ رہی. وہاں ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو انہیں اس بات پر ان کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے میں سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ خوشبو تیرے جسم سے بھی نہیں آ رہی. اب جب یہ بات عرض کی گئی تو عبداللہ کے ماننے والے جو لوگ تھے وہ لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے، یہاں وہ صحابی رسول ہے، اور معاملہ کچھ آگے بڑھ گیا. اس قدر آگے بڑھا کہ ہاتھ پائی ہو گئی، یعنی کہ آپس میں مدبھیڑ ہو گئی، چپل اڑنے لگے، چوڑیاں نکلنے لگی. اس قدر معاملہ پیش آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود، تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. آیت کریمہ ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ ایمان والوں کے 2 گروہ یعنی 2 جماعتیں جب آپس میں ان کے درمیان میں کچھ رک جھک ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو آپ ان دونوں کے درمیان کے اندر صلح کرا دو. محدثین فرماتے ہیں کہ احتمال تو یہی ہے کہ یہی واقعہ اس آیت کریمہ کا شان نزول بنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہاں من المؤمنین کہا. سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ قرآن کریم نے یہاں من المؤمنین کہا کہ مومنین کی 2 جماعتیں. تو یہاں مومنین کی 2 جماعتیں تو نہیں تھی، ایک ایمان والے تھے، وہ دوسری طرف منافق نہیں، لہذا دونوں ایمان والے تو نہیں تھے. لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ منافق جو ہے وہ حقیقتاً تو ایمان کے اندر داخل نہیں. سمجھ میں آئے گا؟
لیکن صورتاً ظاہراً ان لوگوں کے جو اعمال ہوتے تھے وہ ایمان والوں کی طرح ہوتے تھے، اس بنا پر اس کو ایمان والے کہا گیا۔ اس طریقے سے آج کے زمانے کے اندر جب مردم شماری ہوتی تو قادیانیوں کو بھی ایمان والوں کے اندر شامل کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں قادیانی مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ قادیانی کیونکہ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یہ دارومدار کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، یعنی میں نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کے ماننے والے اس کو نبی مانتے ہیں، لہذا وہ مسلمانوں میں سے ہرگز داخل نہیں، مسلمانوں میں ہرگز داخل ہو سکتے نہیں۔ لیکن مردم شماری کے اندر اس کا شمار بھی کیا ہوتا ہے بھائی؟ مسلمانوں کے اندر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم نے فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی دو جماعت جب آپس میں لڑے تو آپ ان کے درمیان میں کیا کرا دیجئے بھائی؟ صلح کرا دیجئے۔ ایک بات اور سمجھ میں آئی، یہ بات یہ سمجھ میں آئی کہ لڑائی و جھگڑا گناہ کبیرہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ قتال المؤمنین، ایمان والوں کا آپس میں لڑنا کفر ہے، وسباؤہ فسق، اور ایمان والے کا ایک دوسرے ایمان والے کو گالی دینا یہ فسق ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان والوں کا آپس میں لڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی یہاں سمجھ میں آئی کہ جو فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آدمی گناہ کبیرہ کر لیتا ہے تو گناہ کبیرہ کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، ایک فرقہ یہ کہتا ہے، تو اس کا جواب بھی یہاں مل گیا کہ قرآن کریم نے باوجود جھگڑے ان کو ایمان سے نکالا نہیں، اور کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کا ایمان والے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ گناہ کبیرہ کے کرنے سے انسان ایمان سے نکلتا نہیں، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ خیر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی ایسے واقعات پیش آئے، اس لیے آپ ذرا دیکھیں، قرآن کا مطالعہ کیجیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر کا مطالعہ کیجیے، تو قرآن و سنت سے یہ بات اتنی صاف طور پر کھل کر آتی ہے کہ جس قدر اللہ اور اللہ کے رسول کو مسلمانوں کا جھگڑا بالکل گوارا ہے، آپس کی لڑائی بالکل پسند ہے۔ میں آپ کو سامنے ایک روایت نقل کرتا ہوں، امام ابو داؤد بھی اس روایت کو لائے اور غالباً امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت دراصل حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء وہ صحابی رسول ہیں، اس کے متعلق لکھا گیا ہے، ان کے متعلق لکھا گیا ہے کہ صحابہ میں اولیاء میں سے ایک تو مقام صحابیت کوئی کم مقام نہیں، اور اس کے بعد اس کے اندر اولیاء، اس سے کہاں بات ہے؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا حکیم ہے، اس کی باتیں کیسے ہوتی ہے؟ حکمت والی ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، الا اخبرکم، کیا میں تمہیں باخبر نہ کر دوں بِأَفْضَلَ مِن دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ، اللہ کے محبوب نے کلمات ہے، کیا میں تمہیں باخبر نہ کروں اس بات سے کہ درجے کے اعتبار سے نماز سے بھی اور کیا کہتے ہیں صدقے سے بھی اور روزے سے بھی افضل عمل نہ بتاؤں؟ یہ عطا کے محبوب نے سوال قائم کیا۔ یہ عطا کے محبوب کا گفتگو کا انداز ہے کہ جب کوئی اہمیت والی بات بیان کرنی ہوتی تو اس طریقے سے لوگوں کو متوجہ کرتے، سننے والے کو الا اخبرکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، تاکہ سے غور سے سننے لگے۔ اس کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے، اور جب کسی چیز کی طلب پیدا ہونا، اس کے بعد اگر جب کوئی چیز دی جاتی ہے تو آدمی شوق سے قبولتا ہے، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن طلب ہی نہ ہو اور اس کے سامنے تم پیش کرو تو پھر اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی اور عمل بھی کرنا اس کے لیے اتنا آسان ہوتا نہیں۔ سمجھ آئے گا؟
تو طلب اصل چیز ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اندر دین پر عمل کرنے کی طلب پیدا ہو، ان کے اندر وہ طلب پیدا ہو جائے گی، اس کے بعد جو تم دین دو گے تو انشاءاللہ عمل کرنا کیا ہو جائے گا؟ اس لیے فضائل کو خاص طور پر ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ طلب پیدا ہو، اتنے فضائل تاکہ طلب پیدا ہو۔ جب طلب پیدا ہوگی تو عمل کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی کے اندر ایک شعر کہا ہے جس کا خلاصہ کلام یہ ہے، علامہ رومی فرماتے ہیں کہ پانی کو کم تلاش کرو، پیاس اپنے اندر زیادہ لگاؤ۔ سمجھ میں آئے گا؟ کیونکہ پیاس جب اپنے اندر زیادہ لگے گی تو پانی خود بخود جوش مارنے لگے گا۔ اس کی مثال میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ کو بھوک لگی تو بھوک کا مطلب کیا ہے کہ کھانے کی طلب ہے۔ جب آپ کو یہ کھانے کی طلب پیدا ہوگی تو آپ کو دوسری چیز اچھی بھی دکھے جب تک کھانا نہیں، یا آپ کو پیاس لگی ہے تو جب تک پانی نہیں ملے گا وہاں تک دوسری چیز آپ کو اچھی لگے گی نہیں۔ اب ایسے موقع پر اگر آپ کو کھانا دے دیا جائے اور آپ کو پانی دے دیا جائے تو وہ کھانا اور پانی کتنے شوق سے کھاؤ، پھر بریانی کی کوئی تمنا نہیں کرے گا، دال چاول میں بھی کیا کر لے گا بھائی؟ گزارا کر لے گا، کیونکہ بھوکی ایسی لگی ہے، پیاس ہی ایسی لگی ہے۔ تو جس طریقے سے انسان کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ چیز دی جاتی ہے تو وہ شوق سے لیتا ہے اور عمل آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اندر طلب پیدا کروائی۔ کیا کروائی؟ طلب پیدا کروائی۔ اور یہ طلب کیا پیدا کروائی؟ یہ طلب یہ پیدا کروائی کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو نماز سے، جو روزے سے، جو صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے کہا قالوا بلی یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، آپ ہمیں بتا دیجئے۔ صحابہ کو طلب پیدا ہو۔ اب ذرا دیکھیں اللہ کے محبوب نے یہاں 3 چیزوں کا ذکر کیا، ایک نماز کا کیا، ایک روزے کا کیا، ایک صدقے کا کیا۔ اب ان تینوں کے فضائل صحابہ کے سامنے آ چکے۔ نماز کے فضائل صحابہ کے سامنے اس قدر آئے تھے کہ نفل نماز پڑھنے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، نزدیکی ملتی ہے۔ سمجھ آئے گا؟ اب قرب کا معنی کیا؟ جس کا خلاصہ حدیث میں ہی آتا ہے کہ انسان نوافل کے ذریعے سے اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اب اللہ کا آنکھ بننا، اللہ کا کان بننا، اللہ کا ہاتھ بننا، اس سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی پھر اس کی آنکھ سے وہی دیکھے گا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ سمجھ آئے گا؟ کان سے وہی سنے گا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہاتھ سے وہی کرے گا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، کیونکہ اسے اللہ کا قرب نصیب ہو گئے، اللہ کی نزدیکی نصیب ہو گئی۔ تو صحابہ کے سامنے جب یہ فضائل تھے تو صحابہ نے نوافل کس قدر پڑھی ہم جانتے ہیں کہ پوری رات کوئی نوافل کے اندر گزار دیتا ہے، پوری رات نوافل کے اندر گزار دیتا تھا۔ خیر، اب ان کے سامنے روزے کے فضائل آئے۔ روزے کے فضائل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت ہے کہ روزہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں، دوسرے اعمال کا بدلہ تو مل جائے گا، 100 700 جو کچھ بھی ملنا ہے تمہاری نیت کے ارادے کے اعتبار سے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ فرماتا ہے کہ میں دوں۔ کیوں کہ روزے پر میں کیا دینے والا ہوں وہ تمہارے ذہن میں بیٹھے گا، وہ تو قیامت کے دن جب ملے گا اس وقت پتا چلے گا۔ اس لیے صحابی رسول نوافل روزے بھی کثرت سے رکھا کرتے ہیں۔ سمجھ آئے گا؟ ان کے سامنے صدقے کے فضائل اس قدر آئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کا 10 ملے گا یا 10 سے بھی زیادہ 700 تک ملے گا، تو انہوں نے صدقات اس قدر کی۔ خیر، لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ساری چیزیں فرمایا اللہ کے محبوب نے کہ اس سے بھی افضل عمل نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اصلاح ذات البین، جب دونوں ایمان والوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو اس کے درمیان میں صلح کرا دو، یہ اس سے بھی افضل ہے۔ سمجھ آئے گا؟ کس سے افضل ہے؟ ایمان والوں کا آپس کا جھگڑا ہو جائے
تو کیا کرا دو؟ سمادھان کرا دو۔ یعنی اگر ایک آدمی فرائض مراد نہیں ہے، نماز روزے زکات سے فرائض مراد نہیں ہے بلکہ نوافل مراد ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی پوری رات نماز پڑھتا ہے اور اس کے مقابلے میں اگر وہ رات کو نماز پڑھنے کا اس کا معمول ہے، اسے پتا چلا کہ ایمان والے کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے، تو اس نے نماز نوافل کو چھوڑ دیا اور صلح کے پیچھے لگ گیا، تو یہ 5 منٹ کی صلح میں لگنا جس سے ایمان والے کا آپس میں ملاپ ہو گیا اور مل گئے، تو آپ پوری رات نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ سمجھ آئے گا؟ تو یہ ہے اصل چیز، یہ ہے اصل چیز۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، بلکہ اللہ کے محبوب نے عمل کر کے بھی دکھایا۔ مسجد نبوی کے اندر آپ نے امامت کروائی یا نہیں کروائی؟ پوری زندگی آپ نے امامت کروائی۔ یہ الگ چیز ہے کہ آپ جب وفات کے بالکل قریب پہنچے، مرض الوفات میں، اس وقت آپ بیمار تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نمازیں پڑھائی، 17 نمازیں اس وقت پڑھائی، غالباً 17 ہے وہ نمازیں پڑھائی۔ لیکن آپ کو حالت صحت یعنی تندرستی کی حالت میں مدینہ المنورہ کے اندر موجود ہونے کے باوجود ایک ہی واقعہ ایسا پیش آیا ہے کہ آپ مدینہ میں موجود ہیں، صحت بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود آپ نے اس وقت امامت نہیں کرائی۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ 2 ایمان والے گروہ کی جماعت کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، ان کے آپس میں صلح کروا دے۔ اس کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں گئے تو نماز کا وقت ہو گیا، لیکن اللہ کے محبوب آئے۔ یہاں مسجد نبوی میں سب انتظار کر رہے ہیں نماز کا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائے، نماز ہو گئی، اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ذرا اندازہ لگاؤ ایمان والوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر امامت کو چھوڑا۔ اس کو چھوڑا بھائی، ایک نماز میں امامت کو چھوڑا، تو یہ اہمیت بتائی۔ کیا بتائی؟ یہ اہمیت بتائی کہ آپ جب بھی پتا چلے کہ کوئی ایمان والوں کا جھگڑا ہوا ہے تو پہلی کوشش تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کیا کروا دے آپ۔ تو یہ عمل اللہ کے محبوب نے جو بتلایا اصلاح ذات البین، پھر فرمایا فساد ذات البین للعالم، اس کا جس کو کہتے ہیں کہ ایک تو اس کے سامنے اس کا وروਧ کا بھی بتایا، اس کا وروਧ کا کیا بتایا کہ 2 ایمان والوں کا آپس کے اندر لڑنا، آپس کے اندر جھگڑنا اور لڑنا یہ مڑنے والی چیز ہے۔ پھر دوسری حدیث کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی، مڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالوں کو مڑنا، بلکہ مڑنے سے مراد یہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارا دین مڑا جائے۔ کیا مڑا جائے گا؟ دین کا مڑنا کیا مراد ہے؟ دین کا مڑنا مراد یہ ہے کہ اس کا خلاصہ آپ یہ سمجھیے کہ جب دونوں کے اندر عداوتیں ہوتی ہیں تو غیبت شروع ہوتی ہے، پھر پلاننگ بنتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے پھینکا جائے، پھر ایک دوسرے پر تہمتیں لگتی ہیں، الزام لگتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑائی کئی گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ دین کو گناہ ہو گیا، یہ دین کو، اور جب ایسی پوزیشن کے اندر انسان پہنچتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا عبادت کے اندر بھی جی نہیں لگا، کیونکہ جو دین کا نور تھا اس کے دین کے اندر وہ ماند پڑ گیا، ہلکا پڑ گیا۔ سمجھ آئے گا؟ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ایک ایمان والے کو چاہیے کہ وہ آپس کے جھگڑے سے اپنے آپ کو کیا کرے بھائی؟ بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ اب صرف اتنا ہی نہیں، آپ اس کو آگے ایک بات اور نوٹ کر لیجیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور سناتا ہوں، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ اب ذرا سنیے، وہ حدیث بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کی حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں آپ لوگوں سے تاکہ اہمیت پیدا ہو، ورنہ آپ یہ سمجھو کہ کوئی ضعیف روایت ہوگی جو مولانا نے پیش کر دی۔ نہیں، مسلم شریف کی روایت کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ وہ روایت کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر پیر کے روز اور ہر جمعرات کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ کب پیش ہوتے ہیں بھائی؟
ہر پیر کو ہر جمعرات کو۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کو تو سب پتہ ہی ہے، ہمارے سینوں کی حرکات کو بھی اللہ، ہمارے سینوں میں کیا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے، سب کچھ اللہ کو پتا ہے، پھر اللہ کے سامنے اعمال پیش کرنے ہونے کا مطلب کیا؟ کیونکہ یہ اللہ کا ایک نظام، ورنہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ یہ نظام کے تحت یہ ہوتا ہے کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، سوچئے کہ جب اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اعمال نامے میں ایمان موجود ہے تو کیا وہ ایمان موجود ہے؟ اس کے ساتھ کسی کو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے تو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر اس کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں کہ بھئی اس آدمی کے اعمال نامے میں نہ شرک ہے اور ایمان موجود ہے، لہذا اس کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ مغفرت کا اعلان سے مراد کیا ہے؟ مغفرت کے اعلان سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا، یعنی کہ اگر گناہ کبیرہ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے اور اللہ نے اپنی رحمت سے اس کے گناہ کو معاف نہیں کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وقتی طور پر جہنم میں ڈال کر پھر اس کو نکال کر جنت کے اندر داخل کر دے، یعنی ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا۔ لیکن ایک بات سمجھ لو کہ اگر کسی کے دل کے اندر کسی ایمان والے کے بارے میں بغض ہے، کیا ہے؟ بغض ہے اور کینہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کا اعلان نہیں کرتے، اس کی مغفرت کا اعلان نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے فیصلے کو ابھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ تو میں آپ یہ کر رہا تھا، جس کو ایمان والوں کے درمیان میں بغض ہے یا اس طریقے سے کینہ ہے تو اس کی وجہ سے اس کے فیصلے کو روک دیا جاتا ہے، اس کے فیصلے کو، اس کے بارے میں اعلان نہیں ہوتا کہ بھئی آج میں اس کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں، بلکہ روک دیا جاتا ہے۔ کب تک روک دیا جاتا ہے؟ اس وقت تک کہ جب دونوں ایمان والے کے آپس کے اندر صلح، وہاں تک اللہ اس فیصلے کو روک دیتے۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ، ذرا سوچو تو صحیح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس سے آپ ایک بات نوٹ کر لیجئے جو محدثین نے نقل فرمائی کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جس کے اعمال نامے میں ایمان موجود ہے اور شرک نہیں ہے، کسی کے ساتھ اس نے شرک کیا نہیں ہے، اس کے علاوہ دوسرے گناہ بہت سارے ہیں، پھر بھی اس کی مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے، پھر بھی اس کی مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے، لیکن جس آدمی کے اعمال نامے میں صرف جھگڑا ہے، کیا ہے؟ صرف جھگڑا ہے، تو دوسرے گناہ کبیرہ ہے، اس طریقے سے جھگڑا بھی گناہ کبیرہ ہے، تو صرف جھگڑے کی وجہ سے اعلان کیوں روک دیا گیا؟ اس کی مغفرت کا اعلان کیوں نہیں ہوا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ دوسرے گناہ جتنے بھی ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے یا وہ مرنے سے پہلے توبہ کر دے، لیکن جھگڑا دونوں ایمان والے کا ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے لیے اندیشہ ہے کہ یا تو وہ کفر میں مبتلا ہوگا یا شرک میں مبتلا، اس میں مبتلا ہوگا، اندیشہ ہے اس کے شرک میں مبتلا ہو جانے، اس کے کفر میں مبتلا ہو جانے، اس بنا پر اس کے فیصلے کو روک دیا جائے۔ سمجھ آئے گا؟ اب ذرا سمجھ لیجئے کہ میں نے کہا کہ جس کے سینے کے اندر بغض اور کینہ کو بغض کہتے ہیں، اس کو بھی سمجھ لو تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ بغض کہا جاتا ہے کہ آدمی کو جس کے بارے میں بغض ہو اس کو گرانے کی فکر میں لگے، یعنی اگر اس کی تجارت ہے تو اس کی تجارت ختم ہو جائے، یا اس کے لیے کوشش کرے کہ بیمار ہو جائے، یا دعا کرے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا اس کے لیے اس کی ناکامیابی بھی، یعنی اس کے وروਧ کا جو کچھ بھی اس کے خلاف تھا، ایسے تمنا، ایسی امیدیں، ایسی دعائیں ہو کرتا ہے، تو اس کا مطلب کہ اس کے دل میں اس کا کیا ہے بھائی؟ بغض۔ لیکن ایک بات سمجھ لو کہ کسی آدمی نے کسی پر ظلم کیا، کیا ظلم، تو بات صاف ہے کہ یہ مظلوم ہے اور اس نے ظلم کیا ہے، تو اس کے دل کے اندر کچھ تو کدورت آئے گی، تھوڑا ایسا رابط دل کے اندر کچھ نہ کچھ تو آئے گا، تو شریعت نے اجازت،
کیا اجازت دی کہ تم پر جتنا ظلم ہوا ہے اس ظلم کا بدلہ تم لے سکتے ہو، جتنا ظلم ہوا ہے اس ظلم کا بدلہ تم لے سکتے ہو، لیکن اس کے ظلم کے باوجود بھی تم اس کے بارے میں بغض نہیں رکھ سکتے، اس کے بارے میں بغض نہیں رکھ سکتے۔ الگ چیز ہے، بغض نہ رکھو، اس کو گرانے کی فکر نہ کرو، اس کی تجارت میں گرانے کا یا کسی اور بھی طریقے سے وہ فکر کرو، یہ بغض ہے، اور بغض اللہ کو پسند۔ اور بغض جو پیدا ہوتا ہے وہ حسد سے، کس سے پیدا ہوتا ہے؟ حسد سے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد یہ کہتے ہیں کہ جو اس کا مقام ہے وہ مقام سے وہ گر جائے اور اس مقام پر میں پہنچ جاؤں، اس کی تجارت ختم ہو جائے اور مجھے تجارت نصیب ہو جائے۔ ایک مولانا ہے، بیان کر رہا ہے، اس کے بیان ختم ہو جائے، اس کی جگہ پر میں بیان میں آ جاؤں، میں تفسیر میں آ جاؤں، میں امامت میں آ جاؤں، اس کی امامت کیا ہو جائے؟ گر جائے۔ تو یہ حسد ہے۔ یہ کیا ہے؟ حسد۔ تو پتا چلا بغض آتا ہے حسد سے۔ کس سے آتا ہے؟ تو اب پہلے حل کس کا کرنا پڑے گا؟ حسد کا۔ حسد کا کرنا پڑے گا نا۔ جب حسد کا حل کس طریقے سے ہوگا تو علماء نے لکھا ہے کہ جس کے بارے میں حسد ہے اس کے بارے میں دعا کی جائے۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی دکان مالک سے حسد ہے، جو میں تجارت میری بھی سموہ سے کی، اس کی بھی سموہ سے کی، میں ٹور کا کر رہا ہوں، وہ بھی ٹور کا کر رہا ہے، اب مجھے حسد آیا کہ یار اس کی ٹور کے اندر کوئی جائے نہیں، اس کی ٹور بیکار ہو جائے، اس پر حالات آ جائے، بڑھ جائے، سمجھ میں آئے گا؟ تو یہ میرا حسد ہے، اس کو گرانے کی فکر کر رہا ہوں اور اپنی ٹور کی ترقی کی میں کوشش کر رہا ہوں، سمجھ آئے گا؟ اب اس کے بارے میں جو مجھے حسد ہے، تو یہ حسد کا حل یہ ہے کہ میں دعا کروں اس کے بارے میں کہ اللہ اس کی ٹور کو اور کامیابی عطا فرما، کیا فرما؟ اور اس کی تجارت اور کامیابی عطا فرما۔ یہ تو دل پر ہے نا، دل پر یہ تو آرا چلانے کی بات ہے، دل میں بھرا ہے کہ گر جائے، پھر اس کے بارے میں دعا کرنے کی، اس کو اور ترقی عطا فرما، اس کی تجارت میں ترقی دے، اس میں ترقی دے۔ تو یہ جب دعا کرتا رہے گا تو خود بخود حسد کیا ہو جائے گا بھائی؟ حسد ختم ہوگا تو انشاءاللہ بغض بھی ختم ہوگا، بغض ختم ہوگا تو انشاءاللہ جنت میں جانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس آیت کریمہ کے پہلے جملے کی تشریح ہوئی، اس عنوان پر مجھے کچھ اور بھی بات کرنی ہے کہ ایمان والوں کا جھگڑا اللہ کو کتنا ناپسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ناپسند ہے، اور جو لوگ اس جھگڑے کو ختم کرنے کی محنت اور کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں پیش کروں گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔